السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف اس الہ العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، جس کے آخری کڑی تاجدار مدنی احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہوں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو، یقیناً نصیحت کرنا یہ مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو کوئی بات سمجھانی ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں اسے یہ بات پہلے سے معلوم ہے، نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ضرور ان کے سامنے باتیں لائیے، انہیں نصیحت کریے۔ اگر وہ ذرا سا بھی صحیح پلیٹ فارم سے ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے تو ایسی صورت میں واپس آ سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بچے ہر اعتبار سے بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں اور ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی شخصیت سازی کرنا، ان بچوں کے مستقبل کو سنوارنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان دونوں لوگوں کا اس کے اندر بہت اہم رول ہوا کرتا ہے۔ اگر ان میں خلوص، افہام و تفہیم اور تعاون کی قدردانی کی فضا قائم ہو جائے تو یقیناً یہ بچے ان کے حق میں دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کے دلوں کے اندر ایک ایسی اسپرٹ پیدا کرنا چاہیے، ایک ایسا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سب سے زیادہ شکر گزار بن جائیں، اور شکر گزار بنانے کے لیے ان کی ایسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے۔ یعنی انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہاتھ عطا فرمائے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے۔ 2 آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، زبان عطا فرمایا، چلنے کے لیے پیر عطا فرمایا، قدم دیے، اور ہر طرح کی نعمت پورے جسم کے اندر، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ان تمام نعمتوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لانے کے لیے ان سے کہا جائے۔ اور اس سے بڑھ کر کے جو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کر رکھا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان سے کہا جائے۔ پھر جب وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، پھر اس کے بعد وہ اپنے والدین کے لیے مطیع و فرما بردار بندہ بنے، پھر اپنے والدین کے لیے مطیع و فرما بردار اور اساتذہ کرام کے اچھے شاگرد بنے۔ بچوں کی چاہت اور ان کی رغبت کو کبھی بھی نظر انداز ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی
ان کی آواز کو کبھی دبانا چاہیے، بلکہ ان کے میلان، ان کی رغبت کے اعتبار سے ان کے آگے کی جو منزل ہے، ان کا جو مستقبل ہے، ان میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جب بھی بچے گھر آئیں تو ان کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ ماہرین تعلیم کی رائے ہے کہ اگر بچے کی آواز دبا دی جاتی ہے، بچے اگر کچھ بولنا چاہتے ہیں اور انہیں کہہ دیا جائے نہیں بول سکتے، ان کی آواز کو نہ آپ سننا چاہیں، تو ایسی صورت میں ان کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب وہ گھر پہنچے تو انہیں کہنا چاہیے کہ تم دل کھول کر کے اپنی باتوں کو ہمارے سامنے رکھ سکتے ہو۔ وہ والدین قابل مبارکباد ہیں جو بچوں سے اسکول سے واپسی کے بعد ان کی کارگزاری کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تاکہ اسی اعتبار سے اساتذہ کرام سے وہ رابطہ کریں اور ان کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے جو بھی مشورے اساتذہ کرام کی طرف سے آئیں اسے وہ اختیار کریں اور اسے مانیں۔ میں ان والدین کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے، اسلام کے مطابق تربیت دی ہے، اور وہ بچوں کے ذہن کے اندر اسلامی شعائر پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک استاد نے بچوں سے یہ طلب کیا، پہلی کلاس کے بچوں سے پوچھا کہ بچے یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کر کے کیا بننا چاہتے ہو؟ تم قوم کی خدمت کس اعتبار سے کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری سوچ کیا ہے؟ تمہاری آرزو کیا ہے؟ تم کیا بنو گے پڑھنے کے بعد؟ آپ غور کیجئے بچوں نے کیا جواب دیا ہوگا۔ کسی نے کہا کہ ہم پائلٹ بنیں گے، جہاز چلائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہمیں انجینئر بننا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تاکہ اس پیشے کے اندر بہت سارے غریب مزدور اور بہت سارے قسم کے لوگ آتے ہیں، تاکہ ہم بآسانی ان کی خدمت کر سکیں۔ لیکن ان کے کہنے کے ساتھ ساتھ اسی میں ایک طرف سے ایک آواز بھی آتی ہے، ایک دوسرے بچے کی بھی آواز آتی ہے۔ وہ بچہ کہتا کیا ہے؟ غور کیجیے، بچہ کیا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ اس بچے کے بارے میں سوچیے، آپ کیا کہنا چاہتا ہوگا؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں، صحابی بننا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی بچے نے یہ آواز نکالی، کلاس روم کے سارے بچے ہنسنے لگے۔ ارے صحابی کیا ہوتا ہے؟ صحابی کا مفہوم کیا ہے؟ استاد کو طالب علم کی اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ استاد نے کہا صحابی کیوں بننا چاہتے ہو؟ مجھے کیا ہے؟ طالب علم نے بڑی معصومیت کے ساتھ جواب دیا، میری امی روزانہ سونے سے پہلے کسی نہ کسی صحابی کا قصہ ضرور سناتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ صحابی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے میں انہی جیسا بننا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العالمین بھی صحابی سے محبت رکھتا ہے۔ استاد بالکل خاموش ہو گیا، استاد کی آواز بند ہو گئی۔ اس جواب پر وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آنسو رکنے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس بچے کی تربیت کے پیچھے ایک عظیم ماں کا ہاتھ ہے، ورنہ اس چھوٹی عمر کے اندر بچہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں ہم صحابی بننا چاہتے ہیں، ورنہ دوسرے بچوں کی طرح سے ہم بہت بڑے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، ہم بہت بڑے انجینئر بننا چاہتے ہیں، پائلٹ بننا چاہتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتا تھا۔ لیکن بچے نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہا تھا کہ ہم صحابی بننا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ تربیت کا مسئلہ ہے، یہ تربیت کی وجہ سے بچے نے یہ بات کہی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے پر کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بچوں کو بٹھا کر کے کچھ ایسے واقعات جو صحابہ کرام کے ہیں، ہمارے سلف کے ہیں، ان واقعات کو ہم ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔
ان کی باتوں کو ان کے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے کہ اس کے ذریعے سے ہم بچوں کی بڑی اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اور اسلاف کے واقعات کو ان کے سامنے پیش کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔